طلاق کا طریقہ کتاب و سنت میں متعین کر دیا گیا ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس طہر میں زوجین نے صحبت نہ کی ہو اور ایک مرتبہ لفظ طلاق استعمال کیا جائے، یا حمل کی حالت میں طلاق دی جائے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا اور ایسے طہر میں طلاق دینا جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا، یہ بدعت شمار ہوتا ہے۔ یہ طریقہ، یہ اسلام کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے سراسر خلاف ہے اور منافی ہے، اور اس کو ہم کتاب اللہ کا مذاق اڑانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے یا ایسے طہر میں طلاق دے دیتا ہے جس طہر میں زوجین مل چکے ہیں، یا وہ ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، تو کیا یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور یہ پرانا اہل علم کا اختلاف اس مسئلے میں چلا آ رہا ہے۔ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، اصل حقیقت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں جس کو دیانتداری سے سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ طلاق بدعی ضرور ہے، لیکن بدعی ہونے کے باوجود واقعہ ہو جاتی ہے، شمار ہو جائے گی۔ یہ چاہے اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، اور چاہے اس نے ایسے طہر میں دی ہے جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں، اور چاہے ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس قول کے میرے نزدیک راجح ہونے کی وجہ اور دلیل یہ ہے، جو ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک وہ ایک طلاق شمار کی جاتی تھی۔ اب طلاق بدعت تھی، طلاق بدعی تھی، لیکن ایک شمار ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شمار ہوتی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک شمار ہوتی تھی، تو شمار ہو گئی نا۔ جس طرح یہ طلاق بدعی جو ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ استعمال کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، یہ بدعی ہے اور اس کو شریعت نے مانا ہے، ایسے ہی حیض کی حالت میں یا ایسے طہر کی حالت میں جس میں میاں بیوی مل چکے ہوں جو طلاق دی ہے وہ بدعی ہے، اور اسی طرح جس طرح یہ شمار ہوتی ہے وہ بھی شمار ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، مسند امام احمد میں حسن درجے کی سند ہے، رکانہ بن عبد یزید والی۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا اطلقتہا فی مجلس واحد، کیا تو نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ اس نے کہا تھا نعم، ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا فرتجیہا ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہو تو اس سے رجوع کر لو، یہ ایک ہی طلاق ہے۔ تو طلاق شمار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بدعی طلاق ہے اور شمار کی گئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی یہ غلطی حیض کی حالت میں کر لی تھی، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مرہو، عمر رضی اللہ عنہ کو مرہو فلیراجعھا، حکم دو عبداللہ بن عمر کو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے۔ تو رجوع تو طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تم طلاق شمار ہوئی ہے، طلاق بنی ہے، تو پھر ہی آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق انہیں رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور انہیں طلاق کا صحیح طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ باقی اختلاف ضرور ہے، وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں نے بتا دی۔ اللہ ہم سب کو دیانتداری سے حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔